يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبوس اور ملوث نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے اور وہ راہیاب ہیں، راستے کو پانے والے ہیں. یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں اس آیت کریمہ میں، ان میں پہلا لفظ تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا، یعنی جنہوں نے اقرار کیا اللہ کے معبود ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان ان کو ہے، اس ایمان کو انہوں نے کسی ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ظلم کا کیا مطلب، ایمان کے ساتھ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ اسی بات کو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں: وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. کسی چیز کو اس کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. مثال کے طور پر اگر ٹوپی ہے، ٹوپی کی جگہ یہ ہے کہ اس کو سر پر رکھا جائے. اگر کوئی شخص ٹوپی کو پیر میں رکھے تو یہ ٹوپی کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے. چپل، اس کی جگہ یہ ہے کہ اس کو پیر میں رکھا جائے. اگر کوئی شخص چپل کو پیر سے اٹھا کر کے سر پر رکھ دے تو یہ چپل کے ساتھ ظلم ہے. چپل کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو ظلم کے معنی علماء کرام نے بتائے: وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کے لائق ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے. انسان کا سر، انسان کی پیشانی صرف اور صرف اس لائق ہے کہ اللہ کے سامنے رکھی جائے، جھکایا جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیا جائے. اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ اس پیشانی کو ٹکانا، کسی اور جگہ اس سر کو جھکانا یہ ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا. جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز مکرم بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ با اختیار بنایا، اور خود قرآن میں اللہ نے بے شمار جگہوں پر فرمایا کہ چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، روشنی کو، ہوا کو، خوشبو کو، تمام کی تمام نعمتوں کو تمہاری خدمت کے لیے میں نے بنایا ہے. جب یہ اللہ خود فرماتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے بنا ہے، تمام چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے، انسان کا سر، انسان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی کو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے پیارے بیٹے۔ یا بنیا کا لفظ اگر آپ اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے کریں تو یہ ہوتا ہے محبت سے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو حضرت لقمان بھی یوں ہی فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کی پیشانی خالق کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ الذین آمنوا، اب آتے ہیں پہلی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان تو لے آئے، ایمان تو لے آئے، اللہ کا اقرار کیا، اللہ کے واحد اور الہ ہونے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مان لیا، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے ساتھ ساتھ میں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ ملایا نہیں، بلکہ شرک سے دور رہے، شرک سے بچتے رہے اور اپنے ایمان کو خالص رکھا، پیور رکھا، اپنے ایمان کو خالص رکھا، شرک کے ساتھ ملابست نہیں کی، شرک کے ساتھ ملایا نہیں، اس میں گھول مول نہیں کیا بلکہ خالص رکھا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا قیامت تک آنے والی تمام انسانیت میں، تمام انسانیت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے۔ آج امن کی تلاش ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ میرے خیال میں کسی اور جگہ کے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو جتنا بد امنی میں محسوس کر رہے ہیں، اس کے میرے خیال میں کسی اور جگہ مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ بد امنی کے شکار نہیں ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ اپنے آپ کو بد امنی میں مبتلا پاتے ہیں۔ بد امنی کیا چیز ہے اور امن کیا چیز ہے؟ امن کہتے ہیں حفاظت کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے ایمان والوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ ایسے مسلمانوں کو، جو مسلمان ایمان بھی لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو شرکیہ کاموں سے اور شرک جیسی چیزوں سے محفوظ بھی رکھتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، چاہے وہ لوگ کسی بھی زمانے میں آئیں۔ قرآن کریم صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ آیت قرآن کریم میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک قرآن کریم ہے، یعنی جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اس وقت تک اللہ کا یہی نظام ہے، قانون قدرت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب بھی ایسے مسلمان آئیں گے کہ جو ایمان والے ہوں اور وہ اپنے ایمان میں خالص ہوں، ان کا ایمان کسی شرکیہ عمل سے یا کسی شرکیہ عقیدے سے ملوث نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہوگا، سکون ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے نہ ان کے جان پر کوئی مصیبت آئے گی، ایسے لوگوں کے نہ مال پر مصیبت آئے گی، ایسے لوگوں کے نہ عزت و آبرو پر کوئی مصیبت آئے گی، ایسے لوگوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی طرح کی دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اگر اس کا الٹا ہو جائے، یعنی کوئی قوم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، کوئی قوم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی دعوے دار بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ولم یلبسوا ایمانہم
کا جو لفظ ہے اس پر عمل نہ کرے اور زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، عبادتیں کر رہی ہیں، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں جو شرکیہ ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہیں جو ایمان کے اگینسٹ میں لے جانے والے ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہیں جو مشرکین کے کام ہیں، اگر وہ قوم اس طریقے کے بھی کام کرتی ہے تو پھر اس کا الٹا ہوگا۔ اگر ایمان خالص ہو تو امن تھا، ایمان خالص ہو تو کیا تھا؟ امن، اللہ نے وعدہ کیا۔ اور اگر ایمان تو ہے لیکن خالص نہیں ہے، ایمان تو ہے لیکن خالص نہیں ہے، اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کر کے ہم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو اولئک لہم الامن والا وعدہ ہے یہ پورا نہیں ہوگا، یعنی امن نہیں ہوگا، بد امنی ہوگی، امن نہیں ہوگا، کیا ہوگی؟ بد امنی ہوگی، اور جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مسلمانوں کا جو ایمان مطلوب اور مقصود ہے وہ ایمان خالص ہے، ایمان خالص ہے، ایمان ملبوس یا متلبس نہیں۔ جس ایمان کو شرک کے ساتھ ملا دیا گیا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم 50 روپے دے کر کے دودھ خریدتے ہیں، اور اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ دودھ والا اس دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا ہے، حالانکہ پانی بھی صحت کے لیے نفع بخش ہے، پانی کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دودھ سے کئی زیادہ بڑھ کر پانی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور ضرورت کی چیز ہے۔ اگر ایک موقع پر دودھ نہ ملے اور دودھ نہ ملے اور پانی رہے تو زندگی گزر جائے گی، لیکن پانی بند ہو جائے اور دودھ ملتا رہے تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ تو زندگی گزارنے کے لیے دودھ سے زیادہ اہم کیا ہے؟ پانی ہے۔ لیکن اگر کوئی دودھ والا ہم کو 50 روپے میں دودھ کے ساتھ پانی ملا کر کے دے اور ہمیں اس کا علم ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اس کو اچھی سنا دیتے ہیں کہ تو دھوکہ دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ملا تھا، دھوکہ دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایسے ایمان کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے کہ جس ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ ہو، اور ہم اللہ کے سامنے ایسا ایمان پیش کریں، قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور ایسا ایمان لے کر کے حاضر ہوں کہ اس ایمان کے ساتھ کئی شرکیہ عمل ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوں، تو کیا اللہ تعالی ہمارے اس ایمان کو قبول کریں گے؟ کیا ہمارا وہ ایمان جس کے ساتھ کئی شرکیہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، کیا ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو دوسرا لفظ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو راہ یاب ہیں، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو شرکیہ عمل سے محفوظ رکھا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں امن اور سکون بھی ہے، اور یہی لوگ مہتدون ہیں، یعنی راہ یاب ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کامیابی ملے گی، ازلی کامیابی، یعنی جنت کا داخلہ ان لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ یعنی ایسے ہی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو ایمان بھی لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں کوئی شرکی عمل نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہوگا، شرکی عمل ہوگا، تو پھر ایسا ایمان جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ایمان کو جتنا بیان کیا گیا، ایمان کی طرف جتنا بلایا گیا، اتنا کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا گیا۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی، آسمانی نشانیوں کو بتایا، زمینی نشانیوں کو بتایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، جنت میں دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جہنم میں دیے جانے والے عذابات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، پچھلے انبیاء کرام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان قوموں پر کیسا کیسا عذاب آیا،
ان تمام عذابوں کا تذکرہ کیا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتیں فراہم کی گئیں، ان لوگوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور لوگوں کو، امت محمدیہ کو ایمان کی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا۔ تو یہ ایمان دوستو بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس ایمان کو ہم اپنے چھوٹے موٹے اپنی خواہشات کی وجہ سے ضائع نہ کریں۔ ہم اپنی اس عظیم دولت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس عظیم دولت کو چھوٹی موٹی رسموں میں، چھوٹے موٹے تہواروں میں، چھوٹی موٹی ایسی خواہشات میں جو خواہشات واقعی کوئی معنی نہیں رکھتی، جو خواہشات کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، ایسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایمان جیسی عظیم دولت کو ہم ضائع کر دیں یا اس میں ملاوٹ پیدا کر دیں، یہ ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں۔